حيا قيوما سميعا بصيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کتاب اللباس. باب لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميسة لها آلام فقال شغلني آلام هذه اذهبوا بها إلى جهم واتوني بأنب جاليته. کتاب لباس کے یعنی کپڑے پہننے کے احکام. اور باب ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کا بیان. سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جناب نبی مکرم عزت مآب علیہ السلام نے نماز پڑھی ایک اونی چادر میں جس میں نقش تھے. پھر نماز پڑھ کر آپ نے فرمایا کہ اس چادر کے بیل بوٹوں نے مجھ کو غافل کر دیا نماز میں. یہ چادر ابو جہم کے پاس لے جاؤ کیونکہ یہ چادر آپ علیہ السلام کی خدمت میں ابو جہم نے بھیجی تھی. تو فرمایا یہ اس کے پاس لے جاؤ اور ان سے ایک سادی چادر مجھے لا دو. اس حدیث مبارکہ سے کئی باتیں نکلی. ایک یہ کہ نماز میں خشوع و خضوع یعنی دل لگانا عاجزی سے ضروری ہے. دوسرا یہ کہ اگر خشوع میں کمی واقع ہو جائے خلل آ جائے تو نماز درست ہو جائے گی، کیونکہ آپ سے یہ منقول نہیں ہوا کہ آپ نے اس نماز کو لٹایا، اس نماز کا اعادہ کیا جو نقشی چادر میں پڑی تھی. مگر بعض کا کہنا ہے کہ ساری نماز میں اگر تھوڑا سا یعنی خشوع میں دیر ہو جائے، خشوع خضوع میں کمی ہو جائے تو نماز صحیح ہو جائے گی. لیکن اگر ساری نماز میں اول سے لے کر آخر تک بالکل خشوع نہ ہو تو نماز جو ہے یہ جائز نہ ہوگی. تیسرا یہ کہ نماز میں ایسے لباس کا پہننا یا ایسی جگہ نماز پڑھنا جہاں زیب و زینت زیادہ ہو اور نمازی کو خشوع نہ ہو سکے مکروہ ہے. چوتھا یہ کہ انبیاء بھی بشر ہیں اور صفات بشری سے معرّہ نہیں ہے. کبھی ان کا بھی دل دنیا کی طرح متوجہ ہو جاتا ہے اور یاد الہی سے جو غفلت ہو جاتی ہے، لیکن وہ فوراً توبہ استغفار کرتے ہیں اور جن چیز کی وجہ سے غفلت ہوتی ہے اس کو نکال ڈالتے ہیں. سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو گھوڑوں کو ذبح کر ڈالا وہ بھی اسی وجہ سے تھا کہ ان کے دیکھنے میں نماز سے غافل ہو گئے تھے. اور ہمیشہ جو اہل اللہ نے ایسا ہی کیا ہے کہ جو چیز یاد الہی سے غافل کر دے اس کو ترک کر دیا جائے نفس کو سزا دینے کے لیے. پانچواں یہ کہ جو مقربین بارگاہ الہی ہیں ان کو مباحات میں بھی مصرف ہونا سزاوار نہیں. البتہ بقدر ضرورت مباح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن عیش اور عشرت سے ہمیشہ پرہیز کرتے ہیں. جیسے آپ نے کیا کہ نقشی چادر کو واپس کر دیا، حالانکہ اس کا پہننا درست تھا اور عوام لوگوں کو یہ باتیں مانا نہیں ہے. سیدنا ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گیا. انہوں نے ایک موٹے کپڑے کا تہبند نکالا جو یمن میں بنتا ہے.
اور ایک کمل ان کملوں میں سے جن کو ملبدہ کہتے ہیں، ایک قسم کا موٹا، اور اس وقت جو یعنی کہ مشکل تھا وہ عرب میں، اور قسم کھائی کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی ان دونوں کپڑوں میں، یعنی ایک جو موٹے یمن میں جو ایک کمل تھا، وہ ایک چادر موٹے حاشیے والی، یہ صرف دو چیزیں جو تھی ان پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا کیا۔ سبحان اللہ، جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کمل اور ایک تیمل پر اکتفا کی تو پھر ہر مومن کو ان کی سیرت کو اپنانا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کی طرف جو ہے یہ کم سے کم ہونی چاہیے، اور دنیا داروں کی خوشامد کرنے سے اور بےہودہ دوڑنے پھرنے سے ہمیشہ پرہیز رکھے، اور کنات کو اپنا اشعار جو ہے وہ بنائے، اور سوال اور حاجت لے جانے سے اپنے آپ کو ذلیل اور خوار نہ کرے۔ بڑی حاجت دو چیزوں کی ہے، ایک تو پہننے کی، دوسرا جو ہے یہ کھانے کی۔ آدمی اتنی کوشش کر سکتا ہے کہ آدمی کو ایک وقت کا کھانا جو ہے وہ میسر ہو جائے، وہ تھوڑے سے تھوڑا ہو، تو دوسرا پہننے کی جس سے آدمی سردی وغیرہ سے جو ہے وہ بچ جائے، یعنی جس سے صدر ہو جائے، اس کے لیے تو آدمی کوشش کر سکتا ہے۔ لیکن اگر زیادہ نہ بھی ملے تو پھر اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے کم از کم ذلیل نہ کرے، اللہ کے سامنے اپنی حاجت جو ہے وہ رکھے۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کو اپنے فضل سے اپنے بندے کو زیادہ جو ہے وہ دے دے، زیادہ اس کو کشائش دے دے، عمدہ کھانا دے دے، عمدہ کپڑا پہننے کے لیے اس کو دے دے، تو وہ کھائے پہنے۔ لیکن دوسرے جو مستحق لوگ ہیں ان کو کھلائے، ان کو بھی دے، یتیموں، بیواؤں اور بچوں اور ناطے والوں کی خبر گیری کرے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین میں بھی وہ صحابہ جو وہ امیر بھی تھے، لیکن وہ ہماری طرح جوڑ کے نہیں رکھتے تھے، جمع نہیں کرتے تھے، صرف وہ بار بار ان کو گن کے شمار نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ دوسروں کی خبر گیری کرتے تھے۔ اگر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر تھے تو پھر جو ہے وہ ایک ہی دفعہ وہ 300 گھوڑے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ دے دیتے تھے۔ میں مال ساز و سامان، یعنی اتنا مال یعنی وہ اللہ کے راستے میں قربان بھی کرتے تھے۔ صحابہ جو امیر تھے لیکن یتیموں مسکینوں کا وہ خیال رکھتے تھے۔ تو اس حدیث میں یہ ہے کہ آدمی جو ہے تھوڑے سے تھوڑے پر جو ہے وہ قناعت کرے، اگر زیادہ جو ہے نہ ملے تو پھر دوسروں کے سامنے ذلیل نہ ہو، دوسروں سے سوال نہ کرے، اپنا سوال اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھے۔ عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر میں نماز پڑھی جس پر گرہ دے لی تھی تاکہ کھل نہ جائے نماز میں۔ اس حدیث کی سند میں آفت بن حکیم بھی ضعیف ہے، اور مزید خالد کا سما جو ہے وہ عبادہ بن صامت سے ثابت ہی نہیں ہے، لہذا یہ حدیث صحیح نہیں۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ کے اوپر ایک چادر تھی نجران کی، جو ایک مقام ہے حجاز اور شام اور یمن کے بیچ میں، موٹے حاشیے کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کسی کو برا کہتے ہوئے، اور نہ آپ کا کپڑا طے کیا جاتا تھا، اتنے کپڑے تھے ہی نہیں کہ ان کو طے لگا کر جو ہے وہ رکھا جائے، اور کسی کو برا کہتے ہوئے بھی نہیں سنا۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کسی کو برا بھی نہیں کہتے تھے، اور آپ کے کپڑے جو ہے
وہ طے کر کے رکھے بھی نہیں جاتے تھے، کیونکہ آپ علیہ السلام کے پاس اتنے زیادہ کپڑے تھے ہی نہیں۔ سال بن سال ساتھ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چادر لے کر آئی۔ ابو حازم نے پوچھا چادر کیا ہے؟ انہوں نے کہا شملہ، جوڑا جائے۔ خیر وہ عورت بولی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس چادر کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، آپ کو پہنانے کے لیے میری شوق تھی، میری تمنا آرزو تھی کہ میں اپنے ہاتھ ایک چادر بناؤں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کروں۔ اپنی طرف سے اس عورت نے بڑی محنت کی، بڑی کوشش کی، وہ چادر جو اپنے ہاتھ سے بنائی، پھر وہ آپ کی خدمت میں لے کر آئی تو آپ کو پیش کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چادر کی ضرورت تھی، تو پھر وہ آپ علیہ السلام نے وہ چادر لی، اس کو پھر پہنا، اس کا ٹیبل بنا لیا۔ آپ علیہ السلام نے اس چادر کا ٹیبل بنایا۔ کہتے ہیں جب وہ برآمد ہوئے لوگوں کے سامنے آئے تو ایک شخص آیا، فلاں فلاں کا بیٹا۔ سال نے اس دن اس کا نام لیا جس دن یہ حدیث بیان کی، مگر راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں اب اس کا نام بھول گیا، اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی خوب چادر ہے، کیا ہی خوب چادر ہے، میں اس کو پہنوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ جب آپ گھر میں تشریف لے گئے تو اس چادر کو طے کیا اور اس شخص کے پاس بھیج دیا۔ لوگوں نے اسے کہا اللہ کی قسم تو نے اچھا کام نہیں کیا، اس چادر کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا تھا اور آپ کو اس کی ضرورت بھی تھی اور تو نے مانگ لیا اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور تو جانتا ہے کہ آپ کسی صاحب کا سوال رد نہیں کرتے۔ وہ شخص بولا میں نے اللہ کی قسم یہ چادر آپ سے اس لیے نہیں مانگی کہ میں اس کو پہنوں، لیکن میں نے اس لیے مانگی کہ میرے کفن میں یہ چادر کام آئے۔ سہل نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر وہی چادر اس شخص کا کفن ہوئے جس دن وہ فوت ہوئے۔ دوسرے روایت میں ان کا نام نامی اس میں گرامی آیا کہ وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو کبرائے صحابہ اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو اہل اللہ ہیں، جو نیک ولی متقی پرہیزگار لوگ ہوں، ان سے برکت لینا درست ہے، اور متبرک کپڑے کفن کے لیے رکھنا بہتر ہے، اور آثار صالحین سے برکت لینا جائز ہے۔ لیکن ہوں وہ اہل اللہ، ہوں وہ اللہ سے ڈرنے والے، ہوں وہ متبع سنت، تو وہ ہوں وہ مواحد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن حدیث کو سن کر اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔